بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا۔ ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں اور فارن منسٹر ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب، ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کو دھمکی دی گئی کہ جی فوری الیکشن کروا دیں یا پھر مارشل لاء کی والی بات، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پی ٹی آئی کے منسٹر نے یہ بات کی تھی اس وقت، اب تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی نہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سے وزیر تھے، ان سے وزیر سے میری بات بھی ہوئی، تو وہ میں آپ سے بات کروں گا۔ دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے جس کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے ایک مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ مطلب ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کا ریفلیکشن آیا کہ لاسٹ منتھ 26 اپریل کی بات ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے جو سنگل نیشنل کریکولم ہے جی اس کو واپس کر دیا، اور پھر اس میں ایک مراسلے، اس میں ایک جو پنجاب کریکولم جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کا ایک آرڈر ہے، نوٹیفیکیشن ہے، اس کا بھی کوئی ریفلیکشن آیا تھا کہ جی اس میں بہت سی چیزیں واپس کر دیں گی، اور جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پڑھایا جانا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا فیصلہ تھا، اس کے بارے میں تھا کہ جی وہ واپس ہو گیا۔ مطلب ہے کہ وہ انہوں نے واپس کر دیا اور اس کو ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، جس کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کافی اس پہ اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آج میری مطلب ہے کہ پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی، میری پنجاب میں بھی بات ہوئی، اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہوئی، سرسری انویسٹیگیشن ہوئی کہ یہ کب ہوا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو آرڈر تھا پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کا، وہ واپس ہو گیا، اور مطلب ہے کہ اب جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے فیصلہ تھا کہ پڑھائی جائے گی، اور وہ جو بھی اسلامی کنٹینٹ تھا وہ الحمدللہ اسی طریقے سے پڑھایا جائے گا۔ یہ بہت زبردست خبر ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ پہلے جو بلاول بھٹو صاحب نے آج قومی اسمبلی میں یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جی دھمکی مجھے موصول ہوئی ایک وزیر نے کسی شخص کے ذریعے، کسی ان کے مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر ہوگا، اس کے ذریعے ان کو کنوے کیا جی کہ یا تو فوری الیکشن کے لیے راضی ہو جائیں یا پھر ماشاء اللہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ اس کے اوپر کمیشن بھی بنایا جانا چاہیے، اس طرح کے حالات والات۔ تو اس کے اوپر مختلف اسپیکولیشن کی جا رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، لیکن مجھے ویسے ایک کلک کیا نام، تو میں نے فواد چوہدری صاحب کو فون کیا، تو میں نے ویسے ان سے مذاق کے طور کے اوپر میں نے ویسے بات کرنا چاہی، میں نے کہا یہ آپ نے کیا بلاول بھٹو صاحب کو دھمکی دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، میری تو بلاول صاحب سے بات ہوئی نہیں، نہ میں نے ان کو دھمکی دی، نہ میری ان کے کسی بھی فرد سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ بات ضرور کی، انہوں نے کہا میں نے تو میڈیا کے اوپر یہ بات کی تھی کہ جی، اور وہ ان کی اپریہنشن تھی کہ جی اگر اس طرح کے ایک تو یہ لوٹے جس طرح آ رہے تھے اس وقت، جس طریقے سے مطلب ہے کہ لوٹوں کی پالیٹکس ہو رہی تھی، اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا، اور پھر انہوں نے مختلف مجھے بلکہ کلپنگ ایک اپنا ویڈیو کلپ بھی بھیجا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں میں نے اس وقت مجھ سے یہ سوال ہوا تو میں نے یہ جواب دیا، اور یہ والی بات کہ جی حالات اس قسم تھے کہ یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا بیسیکلی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے جس قسم کے حالات تھے اس میں ان کی ایک اپریہنشن تھی۔ انہوں نے ویسے بات کی، بلاول بھٹو سے انہوں نے بات نہیں کی، بلاول کے لیے انہوں نے کوئی میسج نہیں بھیجا۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی پیس پارٹی والے کے سامنے بھی بات ہو کہ انہوں نے کر دی ہو، وہ پتہ نہیں کسی طرح سے اس نے جا کے خود بلاول بھٹو صاحب کو کچھ اور بتا دیا، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے اس کو دھمکی بنا کے تو یہ پیش کر دیا۔ تو اس قسم کی یہ سچویشن تھی۔ تو ایک تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر یہ بتا دوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ جی کیا کہتے ہیں مطلب فواد چوہدری صاحب کا اس کے بارے میں کیا ویو تھا۔ ایز سچ ویسے ایک اور بات بتا دوں کہ جب کانسپریسی مارشل لاء لگنا ہوتا ہے تو وزیروں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ یہاں تو وزیر اعظم کو نہیں پتہ ہوتا، اگر مارشل لاء نے لگنا ہوتا ہے تو ایک وزیر کو کیا پتہ ہوگا؟ وہ تو جب مارشل لاء لگایا جاتا ہے، اور جب ہم نے جو ماضی میں دیکھا تو وہ تو دو تین چار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فوج میں، اس کے علاوہ تو فوج کو بھی نہیں پتہ ہوتا، موسٹ آف دا جنرلز کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا، دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ فوکس رہا، اس کے اوپر شفقت محمود صاحب کا بھی میں نے ٹویٹ دیکھا، زرتاج گل صاحبہ کا بھی ٹویٹ تھا، اور بھی مختلف لوگوں کا، مونا سلائی صاحب کا ٹویٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے 26 اپریل، اور اس وقت 26 اپریل میں ویسے جو حمزہ شہباز ہیں اس وقت وہ وزیر اعلیٰ کا حلف انہوں نے نہیں لیا تھا، الیکٹ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن اینی ہاؤ 26 اپریل کا ایک پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک سرکولر کا حوالہ دے کے انہوں نے یہی کہا کہ جی اس طرح کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھائے جانے کا جو مسئلہ تھا اس کو مطلب ہے کہ وہ فیصلہ انہوں نے انڈو کر دیا۔ تو اس کے بارے میں ظاہر ہے مجھے فکر ہوئی، میں نے وہ آرڈر بھی دیکھا، پھر میری ایم ڈی سے بات ہوئی، ایم ڈی جو پنجاب
کریکولم ٹیکسٹ بورڈ کے جو صاحب ہیں ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ کہ جی چونکہ اس وقت بھی کیبنٹ نہیں تھی، اب بھی کیبنٹ نہیں تھی، تو ہم نے صرف اپنے تئیں یہ کتابیں چھاپنے کے لیے کہا تھا، تو ابھی ہم نے ان کو صرف روک دیا تھا. تو میں نے کہا جی آپ نے کیا چیف منسٹر سے بات کی تھی، ابھی چیف سیکرٹری سے بات کی تھی اس وقت، اس گورنمنٹ کی اپنی اس وقت کی، یا 26 اپریل کو اگر چیف منسٹر نہیں بھی تھے کوئی، تو میں نے کہا کہ آپ نے کسی سے بات کی چیف سیکرٹری سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کی تھی، تو ہم نے اپنے تئیں اس قسم کا فیصلہ کیا. تو میں نے کہا کہ اس کی امپلیکیشنز کا آپ کو پتہ ہے، لیکن اینی ہاؤ چونکہ بڑی سیریس امپلیکیشنز ہے اس کی، کہ ایک اتنا زبردست فیصلہ مطلب عمران خان صاحب کی حکومت کا، ان کے چند فیصلے بہت زبردست تھے، اور جن میں یہ بھی کہ جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچوں کو پڑھائی جائے گی. تو اس میں یہ تھا کہ جی وہ جب فیصلہ ہو گیا تو اس کو تو امپلیمنٹ ہی ہونا چاہیے تھا ہر حال میں، اس کو کیسے روکا یا ڈیلے کیا جائے. تو اینی ہاؤ پھر میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، شہباز شریف صاحب سے لنڈن میں تھے، وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے فوری طور کے اوپر پھر چیف سیکرٹری صاحب کو بتایا، میری چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی، میری حمزہ شہباز جو ہیں چیف منسٹر جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری نبیل اعوان صاحب سے بھی بات ہوئی. سو سب نے ویسے یہ کہا کہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے امیڈیٹلی میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ جو آرڈر تھا 26 اپریل والا اس کو انڈو کروایا، اس کو کینسل کروایا، اور یہی کہا کہ جیسے یہ جو جس طریقے سے مطلب ہے کہ پہلے جو فیصلہ تھا، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، اسی طریقے سے اسی لحاظ سے جو اسلامک چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوں گی. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک مطلب ہے حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا 26 اپریل 2022 کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والے مراسلے کا سخت نوٹس. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ہدایت پر پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ کی جانب سے تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں جاری کردہ مراسلہ واپس لے لیا گیا. کلاس 9ویں کی اسلامیات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل روکنے کی خبر حقائق کے منافی ہے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ کلاس 9ویں کی اسلامیات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل جاری رہے گا. کلاس 9ویں کی اسلامیات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق کتابوں کی اشاعت جاری رہے گی. اور اسی طرح انہوں نے اور بھی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ مطلب ہے کہ ایشو ہو گیا تھا یہ آرڈر، یہ جو تھا، اور جس کسی نے بھی یہ کیا اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. تو اس طرح سے آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت کی جانب سے نہ کوئی ایسا مراسلہ جاری کیا گیا، اور نہ ہی کلاس 9ویں کی یعنی یہی والی بات کہ جو اس طرح کی بات تھی اس کا ہمارے سے نہ تعلق تھا، نہ ہی ہماری حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ بات تھی. لیکن اس کے اوپر چونکہ میں نے کہا تھا زرداد گل صاحبہ کا بڑا سخت اس گورنمنٹ کے بارے میں ایک ٹویٹ تھا، مونا سلائی صاحب نے بھی اسی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا، شوکت محمود صاحب کا بھی ٹویٹ اسی گورنمنٹ کے متعلق تھا. تو یہ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ 26 اپریل کو جو بھی یہ ایشو ہوا تھا، الحمدللہ وہ انڈو ہو چکا، فوری طور پہ اوپر انڈو ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر جب میرا رابطہ اس طرح سے ہوا فوری طور کے اوپر. اور میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کا اس میں مثبت کردار رہا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.